یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک ٹورزم بس جو متعارف کروائی گئی ہے اس میں موجود ہیں، اور اس کے ذریعے جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں ہم اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ How are you? So he can speak in English also. He can speak in Arabic. And how many languages? Arabic and English. Okay, mashallah. عربی اور انگلش میں بات کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس بس کے اندر آپ کو ایک ہینڈ فری بھی دی جائے گی، اور اس کے ذریعے آپ ساری معلومات بآسانی مختلف لینگویجز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ زبردست بس ٹورزم کے لیے یہاں پر متعارف کروائی گئی ہے، اور لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ بالخصوص اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اوپر جانے کا راستہ ہے، اور یہاں سے لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ ویسے تو مدینہ منورہ کا ہر موسم بڑا ہی نرالا ہے، لیکن رات کا بھی اپنا ایک لطف ہے، رات کی بھی اپنی ایک خوبصورتی ہے، اور رات کا بھی ایک اپنا مزہ ہے۔ یہ مقامات مقدسہ۔ سب سے پہلے ہم نے جو زیارت کی وہ دنیا کی سب سے بڑی زیارت، جی ہاں، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبز گنبد کی زیارت کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام جلوہ افروز ہے، اور دنیا کی سب سے بیسٹ جگہ، جو دنیا میں اس وقت اگر کوئی بیسٹ جگہ ہے تو وہ یہی جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب ہمارا سفر آگے کی طرف شروع ہو چکا ہے۔ یہ مقامات مقدسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا، کہ نور برساتے مینارے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کروڑوں لوگ اسے دیکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور آج یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی نورانیت، یہاں کا نور اور یہاں کی برکتیں یہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس وقت مدینہ طیبہ میں لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ مسجد عمر ہے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ یہاں پر اگر مدینہ کی بات کی جائے تو مدینہ طیبہ میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ۔ ابھی یہ پاک علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ ہماری بس سید الشہداء کے اسٹاپ پر رکی ہے، اور یہ یہاں پر اسٹاپ ہے۔ ہم اس بس سے نیچے اتریں گے کیونکہ ہم سید الشہداء کی مزار پر انشاءاللہ حاضری دیں گے، یہاں پر شہداء احد کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ یہ مقامات مقدسہ۔
جنتی پہاڑ کا خوبصورت منظر دیکھیے، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ۔ اور یہ سید الشہداء کی مزار کی طرف اب ہم آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن یہ وہ شہر ہے جس کے 100 سے زیادہ نام جو ہے وہ علماء نے تحریر فرمائے ہیں، جس کی محبت اور یاد دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں اور تعداد میں جو ہے وہ قصیدے لکھے گئے، جس کے لیے اور لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت کی اور یہی قیام پذیر رہے۔ یہاں کی مٹی میں بھی شفا ہے، یہاں کی خاک میں بھی شفا ہے۔ جب کوئی مسلمان زیارت کی نیت سے مدینۃ المنورہ آتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مدینہ منورہ میں مرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو وضو کر کے آئے، ادھر ایک بڑی پیاری مسجد ہے، مسجد نبوی شریف، جس میں ایک نماز ادا کریں تو حج کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز ادا کریں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ کی سرزمین پر مزار مصطفیٰ ہے، جہاں صبح اور شام 70 ہزار فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے، آپ رحمت اللہ علیہ نے سن کر فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائے اور قید میں ڈال دیا جائے۔ جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں مسجد شیخین کی طرف۔ مسجد شیخین کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں، مثلا غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پڑاؤ فرمایا اور رات کا کچھ حصہ گزارا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 یا 2 نمازیں بھی یہاں پر ادا فرمائی تھی۔ اسی جگہ جسم پر انوار پر ہتھیار اور زرہیں جو ہیں وہ سجائی تھی، جنگ میں جاتے ہوئے جو اس زمانے میں سجائی جاتی تھی جسم کے اوپر۔ یہاں جنگی تیاریوں کا معائنہ فرمایا اور کئی مدنی منوں کو جو ہے وہ واپس لوٹا دیا تھا۔ یہی مدنی منع حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نظر آنے کے لیے جو ہے وہ پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو گئے تھے، تو بارگاہ رحمت سے اجازت مل گئی تھی۔ اس پر ایک اور مدنی منع سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ پھر دونوں میں کشتی ہوئی اور سمورہ غالب آ گئے تھے اور ساتھ ہی چلنے کی اجازت پا گئے تھے۔ اس مسجد کو مسجد الشیخین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بوڑھے اندھے یہودی اور اندھی یہودن بڑھیا کے جدا جدا 2 قلعے تھے۔ بوڑھے کو عربی میں شیخ کہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ آبادی 2 بوڑھوں کے سبب الشیخین کے نام سے مشہور تھی۔ اسی مسجد کے اور بھی نام ہیں، مسجد درہ، مسجد بدائے اور مسجد ادبی، اس کا نام مسجد خیر رکھا گیا۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ مسجد شیخین یہ بالکل احد شریف کے قریب ہے، اور اس جگہ کو، اس مسجد کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد کی جنگ کی طرف جاتے ہوئے یہاں پہ پڑاؤ فرمایا تھا، اور یہ بھی ہے کہ یہاں پر 1 یا 2 نمازیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس جگہ مسجد کے بہت سارے نام ہیں، اور یہاں پر بڑے اور واقعات بھی ہیں کہ اس زمانے میں جو جنگ کی زرہ لباس جو ہوتا تھا وہ پہنتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر زرہ جو ہے وہ بھی پہنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ مدنی منوں کو واپس بھی لوٹایا تھا،
اس زمانے کے بچوں کا یہ عالم دیکھیں کہ جب یہاں پر ہو رہا تھا کون کون جائے گا، تو ایک بچہ چھوٹا سا تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اونچا ہونے کے لیے، تاکہ میں اونچا دکھوں، تھوڑا بڑا دکھوں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت جو ہے وہ اس پر کرم ہوا، اور اس کو جو ہے وہ پھر اجازت بھی ملی، تو وہ انگلیوں کے پنجوں کے بل کھڑا ہوا کہ میں تھوڑا سا اونچا دکھوں۔ تو یہ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو بچے میرے آقا پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آج ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں انہی لوگوں کی اداؤں پہ عمل کرنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے کچھ اور جگہوں پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد مسترہ، اسے مسجد بنی حارثہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں قبیلہ بنی حارثہ آباد تھے۔ ایک روایت میں حضرت سیدنا حارث بن سعد بن عبید الحارثی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مسجد میں نماز ادا فرمائی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد سے واپسی پر یہاں تھوڑی دیر استراحت یعنی آرام فرمایا تھا، اس لیے اس مسجد کو مسجد مسترہ یعنی استراحت کی جگہ۔ یہ مقامات مقدسات، یہ مقامات مقدسات۔ مسجد بنی حارثہ، مسجد مسترہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ احد شریف سے واپسی پر جنگ کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استراحت فرمائی، یعنی یہاں پہ کچھ دیر آرام فرمایا تھا، تو یہ جگہ اس نسبت سے مسجد مسترہ کے نام سے مشہور ہے۔ آئیے انشاءاللہ اب ایک اور جگہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسات۔ احد شریف کا میدان اور بہت ساری یادیں مسلمانوں کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جو شخص ان شہداء احد سے گزرے ان کو سلام کرے، یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ شہداء احد علیہم رضوان اور بالخصوص مزار سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا جواب سلام کی آوازیں بھی سنی گئی ہے۔ السلام علیکہ یا سیدنا حمزہ، السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، السلام علیکہ یا اما نبی اللہ، السلام علیکہ یا اما حبیب اللہ، السلام علیکہ یا اما المصطفیٰ، السلام علیکہ یا سید الشہداء وَيَا أَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ۔ یہ مقامات مقدسات۔ الحمدللہ عز و جل، یہ بڑا خوبصورت ایک اور مقام مدینہ منورہ میں پیر غرس، یہ جنتی کنواں ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک لعاب دہن جو ہے اس کنویں میں ڈالا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس کنویں سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اسی کنویں سے کے پانی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ظاہری وصال کے بعد غسل دیا گیا۔ تو اس کنویں کی بہت نسبت ہے، بہت عظمت ہے، یہ جنتی کنواں ہے، اس کا پانی بھی بابرکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب دہن کے کیا کہنے ہیں کہ وہ کھارے پانی میں کنویں میں ڈالا جائے تو وہ کنویں جو ہے وہ میٹھا پانی دینے لگتے ہیں۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے مختصر سے کھانے میں ڈالا جائے تو وہ 1000 کم و بیش صحابہ کو جو ہے وہ کھانا کفایت کر جاتا تھا۔ لعاب دہن کسی ٹوٹے ہوئے بازو پہ لگا دیا جائے تو بازو جڑ جاتا تھا۔ تو اسی کنویں کے اندر بھی مبارک لعاب دہن ڈالا گیا، اسی کے پانی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ظاہری وصال کے بعد غسل دیا گیا۔ یہ نقشہ بنا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہوگا۔ کچھ سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں، اب اس کی کچھ تعمیرات ہو رہی ہیں اور پانی نکالنے کے حوالے سے یہ آپ دیکھیں گے۔ یہ مقام